السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طالبات، ادیان و فرق کے درس میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ دیکھیے عزیز طالبات، گزشتہ درس میں ہم نے جانا تھا دو فرقوں کے بارے میں، قدریہ اور جبریہ۔ ان میں ایک قدریہ یعنی جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اور جبریہ جو تقدیر کے سلسلے میں مطلب اس بات تو کرتے ہیں لیکن غلو کرتے ہیں کہ اس میں بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ دو فرقوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم جس فرقے کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے خوارج۔ ٹھیک ہے، خوارج کیا ہے؟ یہ لغوی لحاظ سے خوارج خارج کی جمع ہے، یعنی الگ تھلگ، اور اصطلاحاً وہ آدمی جو اطاعت امام سے ہٹ جائے، یعنی اطاعت امام کو نہ مانے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ حکمران وقت کے خلاف خروج کرتے ہیں، جو کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں ظاہر ہوئے، اور جن کے خروج کے نتیجے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اور اسی طرح انہیں خوارج اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تحکیم مان لینے کو سنگین جرم قرار دے کر ان کے خلاف قتال کے لیے خروج کیا تھا۔ یعنی یہ صحابہ کرام کے دور میں وجود میں آنے والا سب سے پہلا فرقہ تھا۔ جب جنگ صفین کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے یہ طے کیا کہ اپنی دونوں کی طرف سے ایک ایک حکم کو بھیجیں گے، اور پھر جو بھی یہ فیصلہ کریں گے اس پر دونوں کو راضی ہونا پڑے گا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے جب صلح کے لیے یہ فیصلہ اس بات کو مان لی معاویہ رضی اللہ عنہ کی، تو پھر ان لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور اس طرح خارج ہو گئے علی رضی اللہ عنہ کی جماعت سے، تو اسی لیے ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ خوارج کے مختلف نام ہیں، جیسے محکمہ، شرات، حروریہ، نواصب اور مارخہ۔ تو دیکھیے محکمہ ان کا لفظ ان پر اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ وہ بار بار کہتے تھے لا حکم الا للہ، لا حکم الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کا حکم وہ نہیں مانیں گے۔ اسی طرح شرات کا لفظ ان پر اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ وہ خیال کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو اللہ کے لیے بیچ دیا تھا۔ اور حروریہ یا حروریہ دونوں کہہ سکتے ہیں۔ حروریہ اس لیے بولا گیا کہ جب انہوں نے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بغاوت کی تو یہ لوگ کوفہ کے قریب حرورہ یا نامی بستی میں چلے گئے۔ اور اسی طرح انہیں نواصب اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے دشمنی کھڑی کر دینے میں مبالغہ کیا۔ پھر یہ لقب ہر اس شخص کے لیے لازم ہو گیا جس نے دونوں نواسوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے باپ امیر المومنین یعنی علی رضی اللہ عنہ سے بغض میں غلو کیا۔ یعنی نواسب کیا کرتے ہیں؟ یہ بغض رکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ اسی طرح لوگوں نے ان پر مارقہ یعنی پار ہونے والوں کا اطلاق کیا، جو اس مفہوم و مطلب کی بنا پر تھا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اس فرقے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دین سے اس طرح پار ہو جائیں گے جس طرح تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے، اسے اخذ کیا گیا ہے مارخہ۔ تو ابھی آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا مذہب یا پھر ان کے عقائد کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے برات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ان کے عقیدہ ہے کہ ان دونوں سے برات کا اظہار کرنا۔ اسی طرح اگر امام نے سنت کے خلاف کوئی کام کیا تو اس امام کے خلاف بغاوت کرنا، یعنی امام کے خلاف جانا یہ لوگوں کا مذہب اور عقیدہ ہے۔ ان کی نظروں میں اگرچہ کہ وہ جو امام نے غلط کام کیا وہ اگر سنت کے حساب سے تو صحیح، لیکن ان کی نظروں میں بھی اگر وہ غلط ہے تو پھر اس کے خلاف وہ بغاوت کرتے ہیں۔
اسی طرح تیسرا ہے گناہ کبیرہ کرنے والے کو کافر قرار دینا اور اسے ابدی جہنمی سمجھنا ان لوگوں کے مذہب کا جز ہے. یعنی اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے. جبکہ ہمارا مذہب کیا تھا اہل سنت والجماع کا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے سزا کا تو مستحق ہوگا لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا اور نہ ہی ابدی وہ جہنمی ہے. بہرحال ان کے پاس سنت و جماعت کا کوئی التزام نہیں ہوتا، یعنی جماعت اور سنت کو لازم نہیں قرار دیتے یہ. اسی طرح یہ خوارج ہمیشہ صرف کیا ہے؟ مسلمانوں سے ہی جنگ کرتے ہیں. کفار و مشرکین سے انہوں نے جنگ کی یہ پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. جیسے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان لوگوں نے قتل کیا، اور آج تک بھی یہ صرف مسلمانوں کو ہی قتل کرتے آ رہے ہیں. بہرحال یہ مطلب یہ ان کے مذہب کا خلاصہ تھا، یعنی جو بنیادی عقائد جو ہیں وہ ہم نے بیان کیا. پھر دیکھیے ان خوارج سے متفرع ہونے والے متعدد فرقے بھی مختلف ناموں سے وجود میں ہیں. یعنی خوارج کے بھی پھر مختلف دیگر فرقے ہیں جن میں مشہور 7 بڑے اور بنیادی فرقے وجود میں آئے، جو کہ یہ ہیں. نمبر 1 المحکمہ اولا، الزارقہ، نجدات، صفریہ یا پھر صفریہ، 2 بھی نام ہیں ان کے، اجاردہ، اباضیہ اور ثعالبہ. تو دیکھیے جو محکمہ اولا ہے ان لوگوں کے، یعنی چونکہ یہ خوارج کا ہی فرقہ ہے تو ان کے عقائد مطلب جو ابھی ہم نے بیان کیے اس میں تو یہ مشترک ہے. پھر اس سے ہٹ کر ان کے کچھ اور عقائد ہیں، جیسے کہ محکمہ اولا اس کے عقائد ہے کہ حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دینا. ایسے ہی جنگ جمل کے شرکاء دونوں فیصلوں اور جو ان کے فیصلے پر راضی ہوا ان دونوں یا ان میں سے ایک کو بھی درست قرار دیا، ان سب کو کافر قرار دینا. اسی طرح جب امام ان کے خیال کے مطابق ہی ظلم کرے تو اسے ہٹانے یا قتل کرنے کا وجوب. مسلمانوں کے لیے کسی وقت کوئی بھی امام و خلیفہ نہ ہونے کا جواز، یعنی اگر کوئی مسلمانوں کا خلیفہ اور امام نہیں ہے تو بھی ان کے پاس جائز ہے. کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر قرار دینا، جیسا کہ کہا کہ یہ اسی طرح اپنے تمام مخالفین کو کافر قرار دینا، اور اس آدمی کے نکاح دینے یا لینے کی ممانعت جو حضرت علی عثمان رضی اللہ عنہم اور ان دونوں کو جنہوں نے یہ خارجی کافر سمجھتے ہیں کافر نہ گردانے. یعنی اگر کوئی شخص ان کی جماعت کا ہو لیکن علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کو کافر نہیں سمجھتے یا خارجی نہیں سمجھتے کہ وہ ان کی جماعت کا ہے، یعنی اس سے نکاح کرنے کو جائز نہیں قرار دیتے جب تک کہ وہ ان دونوں کو کافر نہ قرار دے. اسی طرح ان کا اور ایک فرقہ الزارقہ، یہ لوگ ابو راشد نافع بن ازرق بن قیس بن نحار حنفی کے پیروکار ہیں. تو دیکھیے یہاں پر حنفی کا لفظ سنتے ہی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی مقلد ہی ہے، جبکہ یہ باتیں تو امام صاحب کی پیدائش سے پہلے کی ہے. دراصل یہ نسبت بنو حنیفہ کی طرف ہے جو بکر بن وائل قبیلے کی ایک شاخ ہے. اس نسبت کے بہت سے آدمیوں کے نام کتاب میں آئے. یعنی یہ جو حنفی ہم نے پڑھا یہ ابو حنیفہ کی طرف نسبت نہیں ہے بلکہ ایک قبیلہ ہے بنو حنیفہ کا، تو اس کی طرف یہ نسبت ہے. بہرحال اس کا ابتدائی ظہور بصرہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں ہوا تھا. پھر اس کے ساتھ یعنی اس کا ابتدائی ظہور بصرہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا. بہرحال ہم اس کا اب دیکھتے ہیں خلاصہ مذہب الزارقہ. یعنی ان کا مذہب یہ ہے کہ اس امت میں سے اپنے مخالفین کے بارے میں یہ فیصلہ کہ وہ مشرک ہے، جبکہ محکمہ اولا کہا کرتا تھا کہ وہ کفار ہیں مشرک نہیں. یعنی تھوڑا سا محکمہ اولا یعنی اس فرقے کی تھوڑی سی الگ بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مشرک ہے کافر نہیں، بلکہ جبکہ محکمہ اولا ان کو کافر قرار دیتے تھے. اسی طرح ان کی طرف ہجرت نہ کرنا شرک ہے، اگرچہ ہجرت نہ کرنے والا ان کا ہم خیال ہی ہو.
پھر جو آدمی ان کی طرف ہجرت کے مقصد سے آئے اس کا امتحان واجب ہے، اور امتحان کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مخالفین میں سے کوئی قیدی قتل کرنے کے لیے اسے پیش کیا جائے۔ اگر وہ اسے قتل کر دیتا تو صحیح، ورنہ وہ اسے منافق سمجھ کر قتل کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح اپنے مخالفین کی عورتوں اور بچوں کا قتل اس دعوت سے جائز سمجھنا کہ وہ مشرک ہے۔ اپنے مخالفین کے بچوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ ابدی جہنمی ہے۔ اپنے مخالفین کے ملک کو دار کفر سمجھنا، یعنی جو بھی ان کے مخالف کرے گا ان کا ملک کیا ہے؟ کفر کا گھر ہے۔ اسی طرح شادی شدہ زانی سے رجم کی سزا ختم کر دینا، پاک باز آدمی پر بہتان لگانے والے سے حد قذف ختم کر دینا۔ اسی طرح ان کے ہاں انبیاء کرام کا قبل البعثت و بعد البعثت کافر ہونے کا امکان موجود ہے، نعوذ باللہ۔ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے اور ملت سے خارج ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ خوارج یعنی تمام فرقوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی طرح ان کے مخالفین کے ساتھ جو اہل ذمہ رہتے ہیں ان کے خون اس دعوے کی بنیاد پر مباح نہیں کہ اس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ چور کا ہاتھ کندھے سے کاٹا جائے گا۔ ان میں سے اکثر اس بات کے قائل ہیں کہ حائضہ پر دوران حیض نماز اور روزہ فرض ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حائضہ روزے کی طرح نماز کی بھی قضا دے گی، نعوذ باللہ۔ اسی طرح قول و فعل میں تقیہ کرنا، یعنی ایک ہے کہ ان کے پاس تقیہ یعنی چھپانا، اپنی بات کو، اپنے دل میں جو بات ہے اس کو چھپانا، یہ لوگوں کا وتیرہ ہے۔ پھر ان کا خیال ہے کہ فرمان باری تعالیٰ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ جو آیت ہے یہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح ان کا ایک گمان یہ بھی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یعنی بعض وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضامندی کی جستجو میں بیچ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت نرمی کرنے والا ہے۔ اس عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے بارے میں نازل ہوئی جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح ہے ان کا اور ایک فرقہ نجدات، یہ نجدہ بن عامر بن عبداللہ بن سعد بن مفرج حنفی کے پیروکار تھے۔ نجدہ نے نافع بن ازرق حنفی، عبداللہ بن عباس تمیمی، عبید اللہ بن صفار سعدی، نیز عطیہ بن اسود حنفی، بنی بکر کے ایک شخص ابو طالوت، ابو فدیک، عبداللہ بن ثور بن قیس بن ثعلبہ، عبیدہ بن ہلال یشکری اور کچھ دیگر خارجیوں کے ہمراہ اس وقت ایک میٹنگ کی جب انہوں نے معلوم ہوا کہ اہل شام کے لشکروں نے مکہ میں عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے اہل شام سے مکہ کی حفاظت اور عبداللہ بن زبیر کی نصرت و حمایت کے لیے مکہ جانے کا فیصلہ کیا، بشرط یہ کہ وہ ان کے مذہب کی موافقت کریں۔ جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو عبداللہ بن زبیر نے ان کے لیے خوشی کا اظہار کیا، یہ بھی آپ سے خوش ہوئے اور سمجھنے لگے کہ آپ ان کے مذہب پر ہیں۔ یعنی یہ لوگ عبداللہ بن زبیر کی حمایت کے لیے، جب لوگوں نے ان کا محاصرہ کر لیا تو ان کی حمایت کے لیے یہ لوگ گئے تھے، تو اسی لیے نجدات ان کا نام ہے۔ بہرحال ان کا مذہب دیکھیے کیا ہے نجدات کا، ان خارجیوں میں سے ہجرت کر کے ان کی طرف نہ آنے والوں کو کافر قرار دینے والوں کو کافر قرار دینا، نافع بن ازرق کی امامت کے قائلین کو کافر قرار دینا، اپنے ہم مذہبوں میں سے حدود کے مرتکبین سے نرمی برتنا اور دوستی کرنا۔ ان کے ہم مذہب لوگوں میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، اور اگر بالفرض انہیں عذاب دیا گیا تو جہنم کی آتش کے بغیر ہوگا۔ عبد القاہر بغدادی نے ذکر کیا کہ نجدہ نے شراب کی حد ختم کر دی، جبکہ شہرستانی نے ذکر کیا ہے کہ اس نے شراب کی حد کے بارے میں لوگوں پر بہت سختی کی۔ صغیرہ گناہوں پر مداومت شرک ہے، جبکہ چوری، زنا اور شراب نوشی کا ارتکاب دوام کے بغیر شرک نہیں، بشرطے کہ ان کا مرتکب ان کا ہم مذہب ہو۔ غلطی کرنے والے مجتہد پر صحیح دلیل ثابت ہونے سے پہلے جو کوئی عذاب کا اندیشہ کھائے وہ کافر ہے۔ لوگ کسی بھی وقت امام یعنی خلیفہ کے محتاج نہیں ہوتے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ قول محکمہ کا بھی ہے۔ ان اہل ذمے کے خون مباح ہیں جو ان کے مخالفین کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح ان لوگوں کے خون بھی جائز ہیں جو ہیں تو ان کے مخالفین میں سے مگر ان کی حفاظت میں رہ رہے ہیں۔ جواز تقیہ، وہ یہ کہ خارجی اپنے مخالفین کے سامنے بچانے کی خاطر یہ ظاہر کرے کہ وہ انہی میں سے ہے، اور اپنے عقیدے کو اس وقت تک مخفی رکھے جب تک کہ وہ اپنے مخالفین پر حملہ کے لیے ٹوٹ نہ پڑے۔ اسی طرح سفریہ ہے،
یہ صاد کے پیش کے ساتھ ہے، ان کے چہروں کی اس زردی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اس عبادت کے نشان کی وجہ سے تھی جسے انہوں نے بتکلف اختیار کیا تھا، کیونکہ یقیناً یہ وصف ان پر غالب ہے۔ تو ان کا دیکھیے مذہب کیا ہے۔ جنگ سے پیچھے بیٹھ رہنے والے جب ان کے ہم دین و عقیدہ ہوں تو انہوں نے انہیں کافر قرار نہیں دیا۔ وہ ازارقہ کے برعکس اپنے مخالفین کی عورتوں اور بچوں کے قتل کا فیصلہ نہیں کرتے۔ وہ ازارقہ کے برعکس اپنے مخالفین کے بچوں کے کفر اور ہمیشہ جہنم میں رہنے کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح عمل میں نہیں قول میں تقیہ کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ ان میں سے بعض سے منقول ہے کہ انہوں نے دار العلانیہ میں نہیں صرف دار التقیہ میں اپنی قوم کے کفار سے مسلمان عورتوں کا نکاح جائز قرار دیا۔ تو یہاں پر دیکھیے قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں دار کی 3 قسمیں بنتی ہیں: دار تقیہ جہاں اہل قبلہ میں سے خوارج کے مخالف غالب ہو، دار علانیہ جہاں خود خوارج کا تسلط و غلبہ ہو، دار حرب جہاں کفار غالب و قابض ہوں۔ بہرحال ان میں سے اسی طرح دیکھیں ان کا مذہب یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ جب کوئی نبی مبعوث ہو جائے تو اس کی بعثت کے وقت اس دن کی اس گھڑی میں تمام اہل مشرق و مغرب کے لیے اس پر ایمان لانا واجب ہے، اگرچہ وہ ان تمام احکام کو نہ جانے جو وہ لایا ہو، اور جو اس کی کوئی بات پہنچنے سے قبل فوت ہو گیا وہ کفر پر مرا۔ اسی طرح اصحاب کبائر کے متعلق ان کے 3 مختلف اقوال ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ مشرک و کافر ہیں، جیسا کہ ازارقہ کا قول ہے۔ بعض نے کہا مرتکب کبیرے پر اس وقت واقع ہوتا ہے جب امام اس پر حد قائم کرے، جیسا کہ بعض بیحسیہ کا قول ہے جو آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ بعض نے کہا کہ وہ گناہ جس پر کوئی حد مقرر ہے تو اس کے مرتکب کو صرف اس لیے مقرر کردہ نام دیا جائے گا جیسے جانی، چور، قاتل، اور اس کا مرتکب مشرک اور کافر نہیں۔ اور وہ گناہ جس میں کوئی حد مقرر نہیں جیسے ترک صلاۃ و صوم تو یہ کفر ہے اور اس کا مرتکب کافر ہے، اور گناہ گار اس کا گناہ موجب حد ہو یا اس میں حد نہ ہو دونوں صورتوں میں ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اگرچہ پہلی صورت میں اس پر کفر کا اطلاق نہیں ہوتا تاہم وہ ایمان سے خارج ہے لیکن کفر میں بھی داخل نہیں۔ ان میں سے شبیبیہ عورت کی امامت عظمیٰ پر براجمان ہونے کا قائل ہیں، جیسا کہ انہوں نے یہ منصب شبیب کے قتل ہونے کے بعد غزالہ کو دیا۔ ان میں سے بعض کے اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخالفین مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں سمجھتے اور نہ ہی مخالفین کے ملک کو دار الحرب سمجھتے ہیں، ایسے ہی بادشاہ کی فوج کے سوا کسی اور سے جنگ کے بھی وہ قائل نہیں ہیں۔ بہرحال یہ تھے سفریہ کے عقائد۔ اس کے بعد دیکھیے اجاردہ ہے، یہ عبد الکریم بن اجرد کے پیروکار ہیں۔ اس میں بھی بہت سارے فرقے ہیں جو ہم نے بیان کیا نا کہ ازارقہ، نجدہ، سفریہ وغیرہ، اجاردہ، تو اس میں بھی پھر ان کے مختلف فرقے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بس یہاں پر دیکھتے ہیں خلاصے مذہب اجاردہ، یعنی اجاردہ جو مذہب ہے ان کا مذہب کیا ہے، اجاردہ فرقے کا مذہب کیا ہے۔ بچے کے بالغ ہونے پر اسے دعوت اسلام دینے کا وجوب اور اس سے قبل اس سے اظہار براءت و بیداری یا توقف۔ ان میں سے بعض کا فیصلہ ہے کہ مشرکین کے بچے جہنمی ہیں اور بعض نے کہا جنتی۔ اسی طرح اپنے ہم مذہب خارجیوں میں سے ہجرت سے پیچھے بیٹھ رہنے والوں سے دوستی رکھتے ہیں جبکہ وہ تقوی و طہارت میں معروف ہوں، اپنی طرف ہجرت کو واجب نہیں بلکہ مستحب گردانتے ہیں۔ اسی طرح ان میں سے اکثر بنیادی طور پر اپنے مخالفین کے اموال لوٹنا مباح نہیں سمجھتے مگر جبکہ وہ اسے قتل کر لیں۔ ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کی عمومی تقدیر و مشیت کے قائل ہیں۔ ان میں سے میمونیہ کے کفر کے بارے میں لوگوں کا اختلاف نہیں کیونکہ انہوں نے دین کی ان باتوں کا انکار کیا جو دین میں قطعی طور پر ثابت ہیں، جیسے سرور یوسف کا انکار اور بیٹیوں کی پوتیوں، بھائیوں اور بہنوں کی پوتیوں سے نکاح کا جواز۔ بہرحال مطلب اس میں جو مختلف فرقے نا ہم اس کو ہر کسی کو کافر نہیں قرار دے سکتے۔ اجاردہ میں ایک فرقہ ہے میمونیہ جو کہ جس کا کفر واضح ہے۔ اس کے بعد ہے ثعلبہ
یہ ثعلبہ بن مشکان یا ثعلبہ ابن عامر کے پیروکار ہیں۔ یہ عبد الکریم بن اجرد کے ساتھ تھا، حتیٰ کہ اس کے مابین بچے کے جنتی یا جہنمی ہونے کے بارے میں اختلاف ہو گیا اور ان دونوں نے ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ جڑ دیا۔ دیکھیے یہی ہے لوگ فرقوں کا، خوارج کا یہ ہے کہ اپنے علاوہ دوسرے فرقوں کو کیا کہتے ہیں، چاہے وہ ان کا ہی فرقہ کیوں نہ ہو، کافر قرار دیتے ہیں۔ پھر اس میں بھی مختلف فرقے ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا تھا۔ بہرحال اس مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کی ولایت کا اقرار خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، حتیٰ کہ ان سے خلاف اسلام کوئی بات ثابت نہ ہو جائے۔ اپنے غلاموں سے بھی زکوٰۃ کی وصولی جب وہ غنی ہوں اور جب وہ فقیر ہوں تو انہیں زکوٰۃ دینا، یہ معبدیہ کے یہاں ہے۔ اپنے مخالفین میں سے اسلام کے دعوے دار اور اہل قبلہ کے بارے میں توقف، چنانچہ ان پر کفر یا اسلام کا حکم نہیں لگایا جائے گا مگر جب ان سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو جائے۔ اسی طرح دھوکے سے قتل کرنے کی تحریم یہ بھی اخنسیہ کے یہاں ہے۔ جنگ سے قبل مخالف کو دعوت اسلام دینا، مخالف کی طرف سے جنگ شروع نہ کرنے سے قبل اس کے قتل کی تحریم بھی یہ اخنسیہ کے ہیں۔ ان کے فرقہ ہے یہ اخنسیہ وہاں پر ہے۔ پھر نہروں، چشموں اور نالوں سے سیراب کردہ زمین کی پیداوار میں 20واں حصہ عشر مقرر کرنا، یہ رشیدیہ کے ہاں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ تارک صلاۃ کافر ہے، لیکن ترک صلاۃ کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی جہالت کی بنا پر۔ اسی طرح شیبانیہ کا جبر کے بارے میں جہم بن صفوان کی موافقت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق سے، اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دینا۔ اسی طرح دیکھیے عباسیہ جو لاسٹ ہے ان کا فرقہ، یہ عباسیہ کا مذہب ہے، یہ عباسیہ ہے عبداللہ بن عباس تمیمی کے پیروکار کو عباسیہ کہا جاتا ہے۔ ان کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل قبلے میں سے اپنے مخالفین کے ملک کو ماں سوا بادشاہ کی چھاؤنی کے دار توحید سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ چھاؤنی یعنی ان کے خیال میں دار کفر ہے۔ نفاق کے بارے میں ان کے 3 اقوال ہیں، چنانچہ ایک جماعت نے کہا وہ شرک و ایمان دونوں سے برات کا نام ہے، اور ایک جماعت نے کہا نفاق کا وصف انہی لوگوں پر محصور ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے وقت منافق کہا، اور اس لیے ہم لفظ نفاق کو اس کے مقام سے نہیں ہٹائیں گے اور ان لوگوں کے ماں سوا جنہیں اللہ تعالیٰ نے منافق قرار دیا ہے کسی اور کو منافق نہیں کہیں گے۔ جبکہ تیسری جماعت نے کہا منافق اہل توحید ہیں لیکن وہ کبائر کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ شرک میں داخل نہیں ہوں گے اگرچہ ہم انہیں کافر کہیں۔ اسی طرح ان کا مذہب ہے کہ جس نے چوری کی یا زنا کیا تو اس پر حد قائم کی جائے گی، پھر اس سے توبہ کرائی جائے گی، اگر توبہ کر لے تو فبیہا، ورنہ وہ قتل کر دیا جائے گا۔ ان کے ہاں عورتوں اور بچوں کا قتل جائز نہیں۔ انہوں نے فرقہ مشبہہ کو قتل کرنا اور ان میں سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جانے والوں کا پیچھا کرنا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنانا جائز قرار دیا ہے، کیونکہ وہ مرتد ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین سے یہی سلوک کیا تھا۔ تو یہ تھا خوارج اور ان کے چند جو 7 بڑے فرقے تھے اس کے بارے میں ہم نے جانا، ان کا مذہب اور خلاصہ۔ بہرحال ان تمام مذاہب کو ملا کر بس خلاصہ اتنا ہے کہ خوارج کا جو ہم نے بتایا نا، مین خوارج کے یہ لوگ صحابہ کرام سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور امام کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر اور ابدی جہنم میں قرار دیتے ہیں۔ بس یہی ان تمام مذاہب کا خلاصہ ہے۔ لہذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔